بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 4 میں ہم میں جانا تھا کہ عزیز مصر نے آپ کو زلیخا سے شادی کرنے کو کہا، آپ نے اس سے شادی کر لی، آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئے، آپ نے تخت پر بیٹھتے ہی مصر کی رعایا کی راحت اور آرام کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ ساری رعایا خوشحال ہو گئی۔ بادشاہ مصر کے خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے تھے، آپ نے ان 7 سالوں میں غلے کا ذخیرہ کرنا شروع کرایا، لوگوں کو اس کی تدبیر بتائیں۔ زائد گندم کو اس کی بالیوں میں رکھا جانے لگا تاکہ کیڑا نہ لگے، ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا، شاہی باورچیوں اور درباریوں کو بھی ایک وقت کھانے کا حکم دیا، آپ خود بھی ایک وقت کھانے لگے۔ اس پر لوگوں نے کہا، آپ تو مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، پھر آپ کیوں ایک وقت کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رعایا کی بھوک کا احساس ہے۔ آخر ملک میں قحط شروع ہو گیا، ملک کے دور دراز حصوں سے لوگ غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ ایک روز ایک نوجوان آیا، اس نے غلے کی ضرورت بیان کی، آپ نے اسے غلہ دینے کا حکم دیا، وہ غلہ لے کر چلا گیا، وہ پھر آیا اور غلے کا سوال کیا، آپ نے اسے پھر غلہ دینے کا حکم دیا، وہ تیسری بار پھر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، بندہ خدا، خیال کر اس وقت ویرانی کی کیا حالت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر آپ کو میرے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اب آپ نے اس سے پوچھا، اپنا حال بیان کر۔ اس نے کہا، میں وہی لڑکا ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں جوان ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے کئی من غلہ دیا اور نقد رقم بھی دی۔ قحط اس قدر سخت تھا کہ اس سے صرف مصر ہی نہیں، آس پاس کے ملک بھی متاثر ہوئے تھے، کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ آپ کنعان میں پیدا ہوئے تھے، کنعان فلسطین کا ایک علاقہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قحط کی زد میں آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے، فیاض ہے، اور اس کے پاس غلے کے ذخائر ہیں، لہٰذا وہاں سے لوگوں کو غلہ مل رہا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے پر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم بھی مصر سے جا کر غلہ لے آؤ۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بھی بیٹوں کو بھیج دیا۔ البتہ چھوٹے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ غلہ لینے اس بھائی کے پاس جا رہے ہیں جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اس لیے جب آپ کے بھائی آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کو نہ پہچان سکے، البتہ آپ نے انہیں پہچان لیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا وہ بھائی بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ انہیں پہچان تو گئے لیکن یہ بات ان پر ظاہر نہ کی کہ آپ ان کے بھائی ہیں۔ آپ نے ان سے کہا، تم لوگ تو مصری معلوم نہیں ہوتے۔ اس پر وہ بولے، اے رحم دل بادشاہ، ہم لوگ کنعان کے رہنے والے ہیں اور نبی زادے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، ہمیں تمہاری بات کا کیسے یقین آئے، ہمیں تو تم پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔